غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور بربریت کو ایک سال مکمل ہو گیا۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے اس تصور کا خاتمہ کیا تھا کہ اسرائیل ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر ہے۔ اس مناسبت سے آج دنیا بھر میں ورلڈ ریزسٹنس ڈے منایا گیا، یعنی عالمی یوم مزاحمت، اور حماس کی بہادری اور اہلیان غزہ کی استقامت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ناظرین، یہ سال ایک خونی سال تھا۔ ہزاروں افراد کی زندگیاں اپنے ساتھ لے گیا اور کئی لوگوں کو بے سر و سما کر دیا۔ آج غزہ کے سیٹلائٹ امیجز دیکھ کر کھنڈرات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ سکول، رہائشی عمارتیں، مساجد، ہسپتال، کوئی ایک عمارت ایسی نہیں جس کو اسرائیل نے مسمار نہ کیا۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اس بہادری سے اسرائیل پر حملہ کیا تھا کہ دنیا اشش کر اٹھی تھی، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، مگر اسرائیل نے اس ایک حملے کے بدلے میں سویلینز کو نشانہ بناتے ہوئے انسانی المیہ کی وہ مثال قائم کی جس پر آئندہ کئی صدیوں افسوس کرتی رہیں۔ اب تک ایک سال میں 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، جس میں سے ایک بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ اس دوران اقوام متحدہ میں قرارداد پیش ہوئی، جنگ بندی کے مطالبے کیے گئے، مگر ہر بار انسانی حقوق کے علمبرداروں یعنی امریکہ نے اس کی مخالفت کی۔ بات قرارداد کی مخالفت تک محدود رہتی تو شاید کچھ کہا جا سکتا تھا، مگر افسوس، امریکہ نے اس بدترین نسل کشی میں اسرائیل کی دفاعی اور سفارتی لحاظ سے ہر مدد کی۔ اس کے علاوہ عالمی عدالت انصاف میں اس بدترین نسل کشی کے خلاف مقدمے چلے، مگر کوئی اسرائیل کو روک نہ سکا، حتیٰ کہ اسرائیل جنگ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر کرتا گیا اور ایران کی سرحدوں تک پہنچ چکا ہے۔ نہ صرف سرحدوں تک پہنچا ہے بلکہ ایران کے اندر حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا، اور لبنان میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ بھی ان حملوں کا نشانہ بنے، جبکہ لبنان میں زمینی حملوں کا آغاز بھی حال ہی میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، آج مشرق وسطیٰ حالت جنگ میں ہے، مگر آس پاس کے دیگر خطوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ کہیں اسرائیل ان تک نہ پہنچ جائے، اس لیے سب اپنے اپنے اسلحوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ بظاہر تو ایک سال مکمل ہوا، مگر یہ یاد رکھیے کہ فلسطینی یہ سب کچھ جو ہے وہ 1948 سے برداشت کرتے آ رہے ہیں، تب سے جب اس خطے میں یہ کولونیل سیٹلر پروجیکٹ تھا، یعنی اسرائیل کو غیر قانونی طور پر وجود میں لایا گیا۔ آج اس حوالے سے پاکستان کے ایوان صدر میں ریاستی سطح پر آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں سب نے متفقہ طور پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، دنیا کے بیشتر ممالک اس مسئلے کو مذہبی سمجھتے ہیں، مگر یہ اب انسانی المیہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ کتنی نسلیں غزہ کی اس جنگ میں اس دنیا سے جا چکی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہی ہیں۔ اس لیے اس آگ کو روکنا ہوگا، جیسے بھی جس طرح بھی، ورنہ یہ پھیل کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔